السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کیا آپ نے نام بتایا؟ برکت علی ہے. برکت علی جناب، وہ مجھے جی جو ہے نا تقلید کے حوالے سے سیکھنا تھا کہ تقلید کیسے کرتے ہیں. جی سیکھنا ہے. جی جی، کیسے کرتے ہیں مطلب تقلید؟ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ایسا کیجئے، جی واٹس ایپ میں آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. جی، واٹس ایپ ہی تو ہے یہ. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھا دیں گے. بہت مطلب لمبا نہیں، میٹر وہ ہے. ویسے جو ہے نا میں نے اتنے گروپوں میں ایڈ ہوں نا تو اتنے لوگ لڑتے ہیں آپس میں. ہمارے حنفی بھائیوں سے یہ لڑتے ہیں وہابی لوگ نا، بولتے ہیں کہ جو ہے تم لوگ تقلید کرتے ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ. تو میں نے بولا کہ آپ سے میں سیکھ لوں تقلید. مجھے کسی بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا، انڈیا کے ایک بھائی ہیں، جی انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ آپ ان سے سیکھ لو، یہ اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں. اچھا، جی سیکھنا ہے. جی، مطلب نہیں، وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے کرتے ہیں تقلید. مطلب یہ ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں، ابھی تک تو مجھے نہیں پتا اس حوالے سے. میں وہی سیکھوں گا تو انشاءاللہ کروں گا. ہاں، تو سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ دن ہمارے مدرسے میں آنا پڑے گا. مطلب ابھی آپ مجھے اس حوالے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے؟ میں نے بتایا نا، اس کی بہت لمبا میٹر ہے. مطلب لمبا آپ کو میٹر ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. جناب آپ ابھی ایسے نہیں سمجھا سکتے ہیں مجھے. ایسے آپ اگر سمجھا دیں تو اچھا ہوگا نا. ایسے واٹس ایپ پہ ایک بات آپ کرتے ہیں، ایک بات ہم کرتے ہیں، تو ایسے تو جی بہت لمبی ہو جائے گی نا. آپ ابھی مجھے سمجھا دیں گے تو کال پہ تو براہ راست اچھا ہو جائے گا نا. جی جی سمجھا دیں کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے تقلید آپ بتا دیں کس کو کہتے ہیں. میں وہی تو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. جی، تقلید کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں کسی امام کی بات کو اچھا. مان لینا. جی یعنی وہ مسائل جی جی جس کی صراحت قرآن و حدیث میں نہ ہو، جی ایسے مسائل کو مجتہدین کے اجتہاد سے تسلیم کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اچھا، یہ تقلید کا طریقہ. اچھا، مطلب تقلید خود زیادتی کیا چیز ہے؟ فی نفسی کیا ہے تقلید؟ منسوسہ ہے، غیر منسوسہ ہے، کیا ہے؟ مطلب قرآن و حدیث کے اب اندر کی چیز ہے یا قرآن و حدیث کے باہر کی چیز ہے تقلید؟ میں نے بتایا نا آپ کو، میں نے ابھی کیا بتایا نا آپ کو، ایسے تو جس چیز کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہ ہو. اچھا، تقلید مطلب خود جو ہے جیسے مطلب اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو قرآن حدیث کے اندر کی چیز ہے. اطاعت اللہ کی، اطاعت نبی کی اطاعت. تقلید جو ہے خود جی قرآن اور حدیث کے اندر کی چیز ہے کہ باہر کی چیز ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا جناب. جی، قرآن و حدیث میں ہی اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اچھا، کیا کہاں کیونکہ جو کہا ہے آپ بھی قرآن جو میں کہ آیت تقلید کریمہ پڑھ کرو؟ رہے ہو نا، آپ بھی جو آیت پڑھ رہے ہو، جی جی ابھی آپ آدھی آیت پڑھ رہے ہو. جی جی. جو آگے جو چیز آپ نہیں پڑھ رہے ہو، کیا وہ چیز اصل ہے کیا کیا اور وہی تقلید ہے. کیا؟ اطیع اللہ اطیع الرسول سے آگے جو آپ نہیں پڑھ رہے ہو، جناب وہی میرے چیز. وہ اولی الامر منکم، جی مطلب حکم والوں کی بات مانو. ہاں. اچھا، تو جناب جیسے ہم حکم والوں سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے حکم والوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جب مولوی صاحب یہ بتا دیجئے کہ روزے میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. ہم حکم والے سے تو جی روزے کے مسائل بھی پوچھتے ہیں. تو یہ تو تمام تر جی منسوخہ مسائل ہیں، اور یہ تو پوچھنا تو یہ تو قرآن پہ عمل کرنا ہو گیا نا. آپ کہتے ہیں ہم تقلید اس مسئلے میں کر رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے موجود. تو یہ تو تقلید نہیں ہوئی. قرآن پہ عمل کرنا تقلید تو نہیں ہے نا. نہیں، بالکل تو تقلید پھر یہ وہ تو قرآن پہ ہوتی ہے. عمل کرنا ہو گیا نا. تقلید بتائیں نا کیسے کرتے ہیں، کس مسئلے میں کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے قرآن میں دیکھو، کیا دیکھیں؟ سمجھیے. اطیع اللہ، جی اطیع اللہ کا مطلب جی، اللہ کی کوئی بھی اطاعت کرو. مسئلہ اخذ کرنا ہو تو سب سے پہلے قرآن یعنی اللہ کا حکم دیکھو، جی جی. اللہ کی اطاعت کرو. اچھا. اللہ کا حکم دیکھیں گے سب سے پہلے. ہاں اگر کوئی چیز ہمیں اللہ کے حکم میں نہیں ملی، ہاں. اطیع الرسول. اچھا.
تو ہمیں نبی کی حدیث میں ملے گی. اچھا جی بالکل. اور کوئی مسئلہ ایسا ہے جو نہ ہمیں قرآن میں ملا ہے جی جی. اور نہ ہی ہم اس کو حدیث سے اخذ کر سکیں، اچھا اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب جو ہے اولی الامر کو دیکھنا ہے ہمیں، اچھا یعنی جو مجتہدین علماء کرام ہیں، اچھا وہ علماء کرام جو اب اپنے اجتہاد سے مسائل کو اخذ کرتے تھے، اچھا اب ان کے اجتہاد کو دیکھنا ہے. اچھا. تو مطلب ابھی یعنی جو کہ ہے بس ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کس مسئلے میں کر رہے ہیں آج کے دور میں؟ جی آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی تقلید کس مسئلے میں کر رہے ہیں؟ جو جن مسائل کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہ ہو. ہم کس مسئلے میں کر رہے ہیں جناب؟ جی ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھ کر ایک کے مسئلے میں تھوڑی کر رہے ہیں، جی بتائیں نا ایک وہ مسئلے مسئلہ. میں تھوڑی کر رہے ہیں. جی وہ مسئلہ بتا دیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ تو اس کے لیے ہم تقلید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. مثال کون سا مسئلہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا ہے؟ جی امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں بتایا صرف، نہیں ابھی تو ہم حنفی مجتہدین کہلاتے نے ہیں نا. بتایا مطلب ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں مسجدوں کے آگے محدثین حنفی نے، بریلوی. جی ابھی تو ہم حنفی کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو. ہم جیسے مسجدوں کے باہر حنفی بریلوی لکھتے ہیں ہاں. تو ہم تو ان کی تقلید کر رہے ہیں نا، انہی کے مقلد بنے ہوئے ہم. تو پھر ابھی ہم 21ویں صدی میں کون سا مسئلہ ایسا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا جو ہم ان کے مقلد بن گئے اور اپنے آپ کو حنفی کہلا رہے ہیں؟ آپ بھینس کی قربانی کرتے ہیں نا؟ جی بھینس کی قربانی تو نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے یہاں تو گائیں آتی ہے. بھینس کی قربانی تو ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو گائیں آتی ہے. مطلب بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیا؟ اس مسئلے میں آپ تقلید کر رہے ہیں امام اعظم کی؟ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں ایسے مسئلے میں؟ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھینس جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے حلال تھی یا حرام تھی؟ بالکل حلال تھی. تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، پھر تو تقلید رہی نہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں حلال ہونا الگ چیز ہے، جی تو قربانی الگ چیز ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جناب، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے. چیز جو ہوتی ہے نا، آپ یہ یاد رکھیے کہ ہر حلال چیز کی قربانی نہیں ہوتی ہے. اچھا ہاں اچھا حلال تو خرگوش بھی ہے. اچھا تو کیا خرگوش کی قربانی کرو گے آپ؟ نہیں، مجھے تو اس حوالے سے علم نہیں ہے. میں تو تقلید کے حوالے سے سیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ تقلید کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے. جی آپ کے علم کے مطابق تقلید کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ جی ہاں بالکل تقلید کا حکم ہے. ہاں تو آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں، آپ داڑھی والے علمی حضرات ہیں. ویسے میری ناقص عقل کے مطابق تو جو ہے قرآن و حدیث کے احکام ماننا امتی نبی پر بھی لازم ہوتے ہیں. قرآن کے احکام ماننا. امام ابو حنیفہ نبی تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر جو ہے قرآن کے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے تقلید کیوں نہیں شروع کی؟ جی وہ خود اجتہاد کرتے تھے. تو مطلب وہ پیدائشی مجتہد تو نہیں تھے نا؟ جب تک علم سیکھ رہے تھے تب تک کس کے مقلد تھے؟ مقلد سب سے پہلے آپ کو تقلید کی تعریف سمجھنی ہوگی نا آپ کو. جناب نہیں، میں وہ اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں جو ہے تقلید کرنے کا حکم ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید قرآن کے حکم کو ماننا امتی نبی پر بھی لازم ہے. تو امام ابو حنیفہ نبی تو نہیں تھے، انہوں نے قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تقلید کیوں نہیں شروع کی؟ آپ کو کیسے پتا کہ نہیں کی؟ مطلب آپ بتائیں نا مجھے، میں نے تو نہیں سنا. آپ لوگ تو مجتہد کہتے ہیں، انہیں مقلد تو نہیں کہتے آپ لوگ. جی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں وہ جن مقلد کا تھے. ذکر قرآن میں بھی نہیں تھا، حدیث میں بھی نہیں ملا، پھر صحابہ سے ان مسائل کو لیا گیا ہے. نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ مقلد تھے. جی امام اعظم ابو حنیفہ مقلد تھے، مجتہد تھے. وہ مجتہد تھے. اچھا، جب انہوں نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تو اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ جی جب انہوں نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تو اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ جب انہوں نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا
تو اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے تقلید کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے. تو پھر مسئلہ تقلید بیان کیا تو اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے تقلید کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے تو پھر بلکہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو وہی تو پھر آپ تو پھر قرآن میں جب تقلید کا حکم ہے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تقلید کیوں نہیں کی؟ بالکل کی ہے. کس کی ہے؟ نام کیا ہے ان کا جن کی تقلید کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جی صحابہ کرام کی اجتہادی مسائل کو مانا ہے. نہیں، صحابہ کرام کی تقلید کی ہے. صحابہ کرام کے اجتہادی مسائل کو مانا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کس صحابی کی تقلید کی ہے؟ تقلید کی تعریف بھی تو نہیں سمجھ رہے نا آپ. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امام اعظم اب جیسے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، ایسے امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید کی ہے؟ تو تقلید کی تعریف بھی تو سمجھنی پڑے گی نا آپ کو. جی جی سمجھائیں نا آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں گے نا، پھر میرا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، پھر میں آپ سے جو ہے انشاءاللہ سنوں گا تقلید کی تعریف. آپ کو جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ وہ مسائل جن کا ذکر قرآن میں حدیث میں صراحت کے ساتھ نہ ہو ان کو ان مسائل کو مجتہد کے اجتہاد سے مان لینا یہی تقلید ہے. یہ تقلید ہے. آپ نے کیسے آپ کو پتا یہ تقلید ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کیا یہ تقلید ہے؟ جیسے اللہ کے رسول جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول قرآن میں بیشتر جگہوں پہ میرے غالباً 16 جگہوں پر موجود ہے اطیع اللہ اطیع الرسول. اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی، اللہ کے رسول نے سنے تو میں آپ کی بھی سنوں گا. جیسے اللہ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جس نے میری تقلید کی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ یہ تو قرآن نے کہا ہے جناب. قرآن تو آپ پھر سن بھی تو نہیں رہے نا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ ایک طرف ہم علماء کی مانتے ہیں، علماء خود تھوڑی کہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مانو. نہیں نا، تو ایسے یہ تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننا ہو گیا نا. ہمیں تو اللہ نے کہا اپنی اطاعت کرو، نبی نے کہا میری اطاعت کرو تو جنت میں جاؤ گے. شریف پڑھتے ہو کہ نہیں؟ آپ بخاری شریف پڑھتے ہو؟ جی بالکل پڑھتا ہوں. تو امام بخاری نے کہاں کہا ہے کہ امام بخاری کی بات تھوڑی پڑھتا ہوں میں تو بخاری پڑھتا ہوں، تو اللہ کے رسول کی بات پڑھتا ہوں. میں اللہ کے رسول کی بات پڑھتا ہوں نا. میں بخاری کس نے لکھی ہے یہ بتاؤ؟ بخاری کسی نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر کیا لکھا ہے وہ بتا دیں کہ ہم ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں. بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ بخاری شریف تو امام بخاری نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے لکھی تو اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، انہوں نے اپنی رائے تو نہیں لکھی نا جناب. آپ تو ہائپر ہو رہے ہیں نا. امام بخاری نے یہ کہا کہ تم میری بخاری پڑھو. ہم بخاری ان کی تھوڑی پڑھ لیں، ہم تو اللہ کے رسول کی بات پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ. تو ہم نہیں کریں گے. اللہ کے رسول اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں کہا تو ہم نہیں کریں گے. جی بالکل. امام بخاری نے اگر بخاری پڑھنے کے لیے نہیں کہا تو ہم بخاری بھی نہیں پڑھیں گے. مطلب میں آپ سمجھ ہی نہیں رہے میری بات کو. بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. ہم تو اللہ کے رسول کی بات پڑھ لیں نا. امام بخاری کی اپنی رائے تھوڑی پڑھ لیں. امام بخاری نے اپنی رائے کہاں پر دی ہے؟ اللہ کے بخاری میں. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آپ پڑھ رہے ہو جی تو پھر مسائل بتاؤ. جو مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ جناب. آپ بات تو سنیں. معاذ بن جبل تو کہتے ہیں کہ اما العالم ان اهتدى فلا تقلدوا دینکم. رہا عالم کی غلطی کا مسئلہ، اگر عالم سیدھے راستے پر بھی ہو تو تم دین میں اس کی تقلید نہ کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں تقلید کرو. کون سی کتاب ہے؟ جی یہ طبرانی کی روایت ہے. حدیث نمبر بتا دوں؟ سند پیش کرو. جی میں آپ کو بھیج دوں گا یہ حدیث، ابھی آپ کے پرسنل نمبر پہ بھیج دیتا ہوں. سند پیش کرو. جی سند سمیت حدیث بھیجوں گا، راویوں کے نام کے سلسلے کے ساتھ. جی سند پیش جی کرنا. اس کے بعد تو آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ اگر معاذ بن جبل نے یہ الفاظ میں نے ثابت کر دیے تو آپ تقلید چھوڑ دیں گے؟ سند کے ساتھ پیش کرتے جی صحیح سند کے ساتھ اگر ثابت کر دیا تو آپ تقلید چھوڑ دیں گے؟ سند کے ساتھ پیش کرو. کیونکہ دیکھیں میں نے اتنے واضح، تم اپنی مرضی کا ترجمہ کر لو گے. نہیں اللہ نہ کرے میں ایسے نہیں کروں گا ترجمہ. آپ دیکھیں میں اتنے واضح الفاظ سے جو ہے تقلید کا رد ثابت کر رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی اتنے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل نے کہا تھا اما العالم ان اهتدى فلا تقلدوا دینکم. معاذ بن جبل تو وہ تھے نا، صحابی رسول تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی ہے نا؟ نہیں نبی تو نہیں تھے. امام ابو حنیفہ بھی تو نبی نہیں تھے. آپ ان کی رائے کو لے رہے ہیں. جب آپ امام ابو حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہیں، معاذ بن جبل تو صحابی تھے، امام ابو حنیفہ سے بڑا درجہ رکھتے تھے. معاذ بن جبل امام ابو حنیفہ سے بڑا درجہ رکھتے تھے. آپ ابو حنیفہ کی رائے لے رہے ہیں لیکن معاذ بن جبل کی چھوڑ لیں.
یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. لیتے ہیں, کوئی نہیں لے رہے. سمجھا نہیں ہے معاذ بن جبل کی بات کو. اگر آپ لیتے ہوتے تو آپ تقلید نہیں کرتے نا. اگر آپ لیتے ہوتے تو آپ تقلید نہیں کرتے. حضرت معاذ بن جبل کی بات کو اگر سمجھنا ہے جی عقل چاہیے. کیسے سمجھنا؟ انہوں نے تو بالکل واضح الفاظ میں کہا نا اما العالم ان اهتدى فلا تقلدوا دینکم. معاذ بن جبل نے تو کہا کہ اگر عالم جبل کا وہ قول اگر جی جی آپ آگے تو بات سن لیں نا جناب, جانے کی تو نہیں کریں نا آپ, میری آگے بات تو سنیں تھوڑی سی. ہاں سنا دو. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جب جو ہے جیسے ہم جو ہے اللہ کے رسول نے جب پہلی دعوت اطاعت دی تو اللہ کے رسول کی دعوت اطاعت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق تھے نا. صدیق ہے. اور عورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. عورتوں میں کون تھی جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی دعوت اطاعت پر لبیک کہا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اچھا, اب میں ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلی دعوت تقلید دی تو سب سے پہلے خوش نصیب مقلد کا نام کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا. بتائیں نا آپ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقلید تبھی کریں گے جب امام حنیفہ نے کہا ہو. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کی دعوت اطاعت پر سب سے پہلے لبیک کہا ابو بکر نے, عورتوں میں کہا حضرت خدیجہ نے, تو جب امام ابو حنیفہ نے پہلا مسئلہ تقلید بیان کیا تو ان کی سب سے پہلے دعوت پر مسئلہ تقلید کی دعوت پر لبیک کہنے والے خوش نصیب مقلد کا نام کیا تھا؟ پہلا خوش نصیب مقلد ہے نا وہ. تو نہیں سمجھ رہے ہو نا آپ, تقلید کا مطلب بھی تو نہیں سمجھ رہے ہو تو. ارے تو آپ تقلید کا مطلب تو آپ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کہا کہ جو ہے قرآن میں جو ہے تقلید کا حکم ہے, حالانکہ جو ہے وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کون سی زمین مجھے اپنے اوپر چلنے دے گی, کون سا آسمان مجھے اپنے سائے تلے رکھے گا اگر میں قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں اپنی رائے یا بے علمی سے کچھ کہہ دوں. آپ اپنی رائے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اولی الامر منکم سے مراد تقلید ہے؟ یہ آیت تو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی, اللہ کے رسول صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول نے کسی صحابی یا رسول کو سمجھایا کہ میرے صحابہ اس سے مراد میرے بعد آنے والے دوسری اور تیسری صدی کے وہ 4 ائمہ کرام ہیں ان کی تقلید کر لینا. ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ پیش کریں نا. آپ بتا دو نا کیا ہے اسے. تو آپ مجھے بتائیں نا. آپ نے کہا تقلید میں تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگا رہا, آپ نے اس پہ تقلید کا حکم لگا دیا. پھر جب میں نے آپ سے پوچھا کہ جو ہے جب آپ سے پوچھا کہ اس حکم پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیوں نہیں کیا تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. یہی تو بے وقوفی ہے آپ کی. جی آپ نے کہا نا, دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ جو ہے اس آیت سے جو مراد جو تقلید کا حکم ہے, تو آپ نے پہلے جو ہے تقلید کا حکم قرآن سے ثابت کیا. پھر جب میں نے آپ سے پوچھا کہ اس حکم پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیوں نہیں کیا, حکم پر قرآن کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھر میں نے آپ سے کہا کہ کس صحابی رسول نے جو ہے اس آیت سے تقلید مراد لیا ہے, تو آپ نے ان کا بھی نام نہیں بتایا. انہوں نے صحابہ کے ایسے مسائل جن کا قرآن و حدیث میں صراحت نہ ہو ان کو صحابہ کرام سے آپ نے اخذ کیا ہے. تو مطلب کسی صحابی کی تقلید کی نا انہوں نے بھی کسی صحابی کی تقلید کی نا, یہی کہنا چاہ رہے نا. انہوں نے بھی صحابہ کرام کی تقلید کی ہے. کون سے صحابی کی ہے, ان کا نام آپ کو نہیں معلوم؟ صحابہ کرام جو بھی صحابہ کرام تھے اس وقت. مطلب آپ کو اپنے امام کے جو آپ کے امام کا امام ہے اس کا تو نام معلوم ہونا چاہیے تھا نا, کس صحابی کی تقلید کی انہوں نے. صحابہ کرام میں جو جید صحابہ کرام تھے ان کی تقلید کرتے تھے. امام ابو حنیفہ بھی مقلد تھے, اس کا مطلب امام کہا گیا تھا تم بتا دو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں, بعد میں جناب آپ تھوڑا سا مجھے سمجھا تو دینا تقلید کے حوالے سے. آپ نے وہی تو بتا رہا ہوں, واٹس ایپ نمبر ہے میرا آپ کے پاس. آپ تو دیکھیں ابھی آپ مجھے اتنا گھما رہے ہیں برکت علی صاحب, آپ مجھے ابھی اتنا گھما رہے ہیں, کم سے کم تقلید تو سمجھا کے جائیں نا آپ. آپ نے 3-4 جو دعوے کیے ہیں نا پہلے. جی اچھا ایک آخری بات تو سن لیں, میں آپ کی سنوں گا انشاءاللہ. آپ آخری بات تو سنیں. آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب وہی آپ کا مفہوماً آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جو ہے جو بات قرآن و حدیث میں جو ہے صراحتاً موجود نہیں ہے ہم اس مسائل میں تقلید کرتے ہیں, ہے نا.
آپ کی اصول کرخی کے مطابق تو آپ لوگ اگرچہ قرآن اور حدیث امام کے قول کے خلاف بھی ہوگا تو آپ لوگ تقلید ہی کریں گے، کیونکہ اس میں تو لکھا ہے ہر وہ آیات جو ہمارے ائمہ اناف کے قول کے خلاف ہو اس کو نسخ، ترجیح یا تعویل پر محمول کیا جائے گا. اور نیچے کی لائنوں میں لکھا ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کی جائے گی کہ ائمہ اناف کے قول میں اور اس آیت میں موافقت پیدا ہو جائے. تو یہ تو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ کسی بھی حال میں امام کی تقلید نہیں چھوڑنی، خواہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے. آپ کی اصول کرخی صفحہ نمبر 39 میں یہ بات لکھی ہے جناب. اب آپ کہیں گے کہ اس کا بھی اسکین بھیجو، میں اس کا بھی اسکین بھیجنے کے لیے تیار ہوں. نہیں پتا کہ نسخ کا مطلب کیا ہے. نہیں، آپ لکھا ہے تعویل کی جائے. اچھا آپ بات سنیں، عبداللہ بن عباس ایک شخص کو ایک بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. وہ شخص سامنے سے کہتا ہے جی ابو بکر اور عمر بھی یوں ہی کہتے ہیں. تو اب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تم پر پتھروں کی بارش نہیں کر دے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی، میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں اور تم سامنے سے کہتے ہو ابو بکر اور عمر بھی یوں ہی کہتے ہیں. آپ نے تو اگر آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کے آگے، تو شاید آپ لوگوں پر پتھر کی بارش ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے تو کہا کہ اس آیت میں ہی تعویل کر دی جائے گی. تو سوچیں پھر یہ کتنا بڑا کفر کا درجہ ہے. کس نے کہا کہ تعویل کی جائے گی؟ لکھا ہوا ہے اصول کرخی صفحہ نمبر 39 قاعدہ نمبر 28. اسکین بھیجوں؟ اصول کرخی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کسی لانتی کی لکھی ہوئی ہے، شاید ہے تو حنفیوں کی. جی اصول کرخی کس نے لکھی ہے یہ بتائیے پہلے. جناب حنفیوں کی کتاب ہے. آپ لعنت بھیج دیں پھر ایسے ہی یہ اصول کرخی لکھنے والے پر. آپ اصول کرخی کا اسکین بھیجیے گا. نہیں تو اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے اصول کرخی میں تو آپ لعنت تو بھیجیں گے نا، کم سے کم مستحق تو ہے نا وہ لعنت کا. لکھی ہوئی ہوگی تو اس میں پڑھ کر کے اس کے حساب سے میں جواب دوں گا. جواب تو نہیں نا، پھر تو لعنت بنتی ہے نا. تمہاری مرضی سے لعنت تھوڑی بھیج دیں گے کسی. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عبداللہ بن عباس نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے پتھروں کی بارش ہو جائے گی. آپ لوگ پر شاید پتھروں کی بارش ہوتی اس وجہ سے کہ آپ لوگ یہ کہہ دیتے. نام نہاد غیر مقلدوں پر جو ہے لعنت تو ویسے برس رہی ہے. برکتی صاحب ویسے آپ تقلید نہیں سمجھا پائے ماشاء اللہ. آپ کے چپ ہو جاؤ یار، تمیزی نہیں کرو یار. ماشاء اللہ برکتی صاحب آپ مجھے تقلید نہیں سمجھا پائے. آپ کے 8 سال جو ہے نا فیل ہو گئے. اب آپ 8 سال اور لگا کر کے آئیں گے نا تو شاید آپ تعویل میں مجھے گھما دیں. میں اے کے خان کا اسٹوڈنٹ ہوں برکتی صاحب. اس کو میں دلائل سے پیش کروں. اے کے خان کو جانتے ہیں؟ اے کے خان کا اسٹوڈنٹ ہوں جناب میں. اے کے خان انور خان وہ ہمارے استاد ہیں. آپ انشاءاللہ آپ 8 سال اور پڑھیں گے نا تو پھر ان کے شاگردوں کو گھما دیں گے شاید. کون سے انور خان؟ آپ کے انڈیا کے اے کے خان. اچھا ہاں آپ کے جیسے انہوں نے ابھی میں آپ کے کفری عقائد اگر پڑھنا شروع کروں تو بہت ہیں. جیسے انہوں نے لکھا ہے کیا تو بولتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں کہ جو ہے اللہ کے رسول پر جو ہے ان کی بیوی روز پیش کی جاتی ہے اللہ کے رسول کی قبر میں اور وہ شباشی بھی کرتے ہیں. یہ بات کیا اس کو جبرائیل نے آ کر کے بتائی تھی احمق رضا کو؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اب اس نے لکھا ہے نا گدھے کے بچے نے، احمق رضا نے، کالے حضرت نے کہ اللہ کے رسول پر تو روز ان کی قبر میں بیوی پیش کی جاتی ہے اور وہ شباشی بھی کرتے ہیں معاذ اللہ. اگر آپ کے ابو کا انتقال ہو جائے اور میں آگے سے یہ بات کہوں کہ اگر آپ کے ابو کا انتقال ہو جائے میں آگے سے یہ بات کہوں کہ جی 1 منٹ مجھے بتا دیجئے پہلے. جی اگر ہم جنت میں جب چلے جائیں گے جی نہیں تعویل نہیں چاہیے مجھے تعویل نہیں چاہیے. مجھے صراحتاً حدیث کے الفاظ چاہیے، مجھے تعویل نہیں چاہیے. پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی بتائیں. آپ کو 1 منٹ سن لو پہلے. سنائیں. ہم جب جنت میں جائیں گے جی تو کیا ہمیں ہماری بیویاں پیش نہیں کی جائیں گی؟ ارے تو آپ یہ تو تعویل کر رہے ہیں. احمق رضا کو یہ بات اس نے لکھا ہے قبر میں پیش کی جاتی ہیں. قبر کے الفاظ ہیں، قبر کے، جنت کے نہیں ہیں، قبر کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی جو ہوں گے وہ قبر میں بھی جنت میں ہیں. ہاں تو بیوی پیش کی جاتی ہے تو یہ الفاظ کہاں سے آئے اس کے پاس؟ تمہیں کیا وحی آئی تھی کہ پیش کی جاتی ہے اور شباشی بھی کرتے ہیں قبر میں؟ تو وہ جنتوں میں ہیں. ہاں تو شباشی کرتے ہیں، یہ الفاظ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جی شباشی بھی کرتے ہیں، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ کیا ہے مطلب آپ کے ابو جہنمی تو نہیں تھے نا؟ اگر آپ کے ابو کا انتقال ہو جائے تو میں کہوں کہ آپ کی امی روز آپ کے ابو کو قبر میں پیش کی جاتی ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کے رسول اور امہات المومنین کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے زبان نہیں لرزتی آپ لوگوں کی. آپ لوگ اتنی اندھی تقلید میں لگ گئے. جی یہ بتائیے. جی بتائیے. جنت میں آپ کے ابو کو آپ کی امی پیش نہیں کی جائے گی؟ ارے جناب ابھی ہمارے ابو جنت میں تھوڑی، ہم کیوں ابھی بالکل پیش کی جائیں گی لیکن قبر میں تھوڑی پیش کی جاتی ہیں. آپ نے تو کہا کہ قبر میں پیش کی جائیں گی، عبداللہ کے رسول قبر میں پیش کی جائیں گی. معاذ اللہ یار آپ جو ہے اتنی اندھی تقلید میں ڈوب گئے کہ آپ لوگ اپنی غلطی ماننے کے قابل نہیں ہیں. اس کو کس نے بتائی یہ بات؟
اس کو کس نے بتائی یہ بات؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس. آپ کو تو جنت میں جانے کا کوئی اندیشہ نہیں نظر آ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کیا؟ ابو نہیں تھے تو آپ کے دادا تھے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ نے کہا نا جنت میں جانے کا اندیشہ نہیں نظر آ رہا. جناب اب آپ نے کہا نا کہ جنت میں جانے کا، ظاہر سی بات ہے ان میں جنت میں گئے ہیں تو ان کو قبر میں، صرف قبر میں ہی نہیں بلکہ جنت میں ان کی بیویاں پیش نہیں کی جائیں گی. یہ آپ کی اپنی تعویل ہے، اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. اب آپ نے کہا نا، کال کاٹ کے بھاگ رہے ہیں برکاتی صاحب.